گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو ہمیشہ باقی رہے اور جو لغزشوں پر پردہ ڈال دے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، ایسی گواہی جس کا چرچا پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل پر، ان کے صحابہ کرام پر ہمیشہ درود و سلام نازل فرمائے جب تک آسمان سے بارش گرتے رہیں۔ حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، اس اللہ سے ڈرو جو پوشیدہ چیزوں کے خوب جاننے والا ہے اور دلوں کے ارادوں اور نیتوں سے باخبر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اے مسلمانوں، عظیمت اور کمالات والے لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور غیر ضروری کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی ایسی چیزوں کو مشغول ہونے سے گریز کرتے ہیں جو فائدہ نہ دیتی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں سنا کہ آدمی اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک وہ لا یعنی کاموں کو نہ چھوڑ دے، اور جب وہ ایسا کر لیتا ہے تو وہ قریب ہے کہ اللہ اس کے دل کو کھول دے۔ اور بعض حکیموں نے کہا جو شخص غیر ضروری کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے تو وہ ضروری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس چیز سے بے نیاز نہیں ہوتا جو اس کے لیے کافی ہے تو دنیا میں کوئی چیز اس سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ایسا جامع کلام ہے جو مختصر جملوں میں عظیم معنی پر مشتمل ہے۔ علماء نے واضح کیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کون سی چیزیں اہم اور ضروری ہیں اور کون سی غیر اہم ہیں۔ ابن الملقن رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں، وہ امور جو انسان کے لیے اہم ہیں وہ ہیں جو اس کی دنیاوی زندگی کی ضرورتوں اور اس کی آخرت کی سلامتی سے متعلق ہوں، اور یہ اہم امور غیر اہم چیزوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ بس جب انسان صرف انہی امور پر اکتفا کرے جو اہم اور ضروری ہیں تو وہ بہت بڑے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور سلامتی ایک عظیم نعمت ہے، لہذا شر سے بچنا بھی اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی و پرہیزگاری کا تمام تر خلاصہ ایک ہی جملے میں بیان فرما دیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث ہر لا یعنی اور فضول چیز کو ترک کرنے پر مشتمل ہے، خواہ وہ بات چیت ہو، دیکھنا ہو، سننا ہو، پکڑنا ہو، چلنا ہو، سوچنا ہو، یا ظاہری و باطنی تمام حرکات۔ بس یہ مختصر سی حدیث تقوی و پرہیزگاری کے لیے کافی اور شافی ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب کسی شخص کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان تمام تر حرام، مشتبہ، مکروہ اور فضول مباح چیزوں کو چھوڑ دے جن کی اسے کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب مسلمان کا اسلام مکمل ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کے لیے لا یعنی اور فضول بن جاتی ہے، اور انسان کا اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہنے اور چھوڑنے کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ اسے بلندی، راحت، سکون، اطمینان اور عمر، قول، عمل، اہل و عیال، مال و دولت اور اولاد میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بس اگر انسان صرف اپنے ضروری کاموں پر اکتفا کرے تو وہ تمام آفات، برائیاں اور جھگڑوں سے محفوظ رہے گا، اور یہ اس کے اسلام کی خوبی، ایمان کی مضبوطی، تقوی کی حقیقت اور اپنی خواہشات سے دوری کے فوائد کی دلیل ہوگی۔ اے مسلمانوں، لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت، پریشان حال اور بدحال وہی لوگ ہوتے ہیں جو غیر ضروری کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ ثابت نے کہا، اگر نفس جاہلانہ اور بیوقوفی کی وجہ سے اپنے غیر ضروری کاموں کے پیچھے پڑ جائے تو اسے دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ساتھ بے رخی کی علامت یہ ہے کہ اللہ اسے لا یعنی اور غیر ضروری کاموں کے میں مشغول کر دے۔ مسلمان کا غیر ضروری اور لا یعنی کاموں میں مشغول ہونا ایک مہلک بیماری ہے جو ہر شر کا باعث بنتا ہے، اور ان غیر ضروری کاموں کی شکل یہ ہے کہ انسان دوسروں کے حالات کے زیادہ تحقیق میں لگا رہے، ان کے رازوں اور خبروں کے جاننے کی کوشش کرے، ان کے معاملات کے ٹوہ میں لگا رہے، ان کے عیوب کو بے نقاب کرے، ان کے معاملات کی تفصیلات کی جاننے کا شوق رکھے، ان کی باتوں کو دوسرے تک منتقل کرتا رہے، ان کے مال و اسباب، گھروں، بیویوں، اولاد اور آنے جانے والوں کے بارے میں تجسس کرے۔
یہاں تک کہ ایسا کرنے سے وہ لوگوں کو ان کے چھپائے ہوئے معاملات کے افشا ہونے کی وجہ سے انہیں تکلیف اور حرج میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ ایک نہایت برا اور ناپسند اصول ہے جس کی مذمت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنا اللہ تعالیٰ تمہارے 3 چیزیں ناپسند کرتا ہے: فضول کرنا، مال کو ضائع کرنا اور بہت زیادہ خیرات کرنا۔ متفق علیہ۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی خاص شخص سے اس کے حالات کی تفصیلات کے بارے میں بار بار سوال کرنا انہیں ناپسندیدہ باتوں میں شامل ہے، کیونکہ اکثر اوقات یہ بات اس شخص پر ناگوار گزرتی ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اس بدبخت جاسوس اور لوگوں کے پوشیدہ حالات اور ذاتی معاملات کے بارے میں کثرت سوالات نے کتنی ہی برکتیں اور خیرات چھین لی ہیں۔ اس نے کتنی عداوتیں بوئی ہیں، کتنی دشمنیاں اور جھگڑے جنم دیے ہیں اور کتنی مصیبتیں اور رنجشیں پیدا کی ہیں۔ لوگ فطرتاً ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو ان کے چھپے ہوئے معاملات کی کھوج لگاتے ہیں، ان کی حالات کی توڑ لگاتے ہیں اور ان کے گھر والوں، بچوں اور مال و دولت کے بارے میں تجسس کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی خبروں کو چھان بین کرتے ہیں، لوگوں کے دل ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کی طبیعت انہیں ناپسند کرتی ہیں اور ان کی محفلیں ان سے بیزار ہو جاتی ہیں۔ کہا گیا جو شخص غیر ضروری باتوں کے بارے میں سوال کرتا ہے ایسی باتیں سن لیتا ہے جو اسے ناگوار گزرتی ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا جبکہ وہ اپنا جوتا مرمت کر رہے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا تو اس نے بتایا، پھر اس نے کہا کہ آپ جوتا کیوں مرمت کر رہے ہیں، نیا جوتا کیوں نہیں خرید لیتے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم اسی لیے آئے ہو؟ محمد بن رشد نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس وجہ سے ڈانٹا کہ تم اسی لیے آئے ہو کہ اس نے ایسی بات کہی جو لا یعنی اور فضول تھی۔ انسان کا غیر ضروری کاموں میں مشغول ہونے کی ایک اور صورت یہ ہے کہ وہ کسی قوم کے راز یا 2 افراد کی گفتگو میں دخل اندازی کرے جبکہ انہوں نے اسے اس میں شامل نہ کیا ہو، یا ایسے لوگوں کی باتیں سنے جو کسی خاص معاملے میں مشورہ کر رہے ہوں اور وہ اس سے علیحدہ ہو چکے ہوں کیونکہ وہ اسے اس معاملے میں شریک نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی قوم کی بات سننے کی صحیح کرے جبکہ وہ اسے پسند نہ کرتے ہو تو قیامت کے روز اس کے دونوں کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا۔ بخاری نے اسے روایت کی ہے اور آنوک کا معنی ہے کہ پگھلا ہوا سیسا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ متفق علیہ۔ اور قطات وہ شخص ہوتا ہے جو چھپ کر لوگوں کی باتیں سنتا ہے جبکہ وہ اس کی موجودگی سے بے خبر ہو۔ پھر انسان کا غیر ضروری کاموں میں مشغول ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی عیب تلاش کرے، ان کی پوشیدہ باتوں کی ٹوہ میں لگا رہے، ان کی لغزشوں کو ڈھونڈتا پھرے، حالانکہ یہ اس طبی عمل سے اس کا دین میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بدترین لوگ جو دوسروں کے عیوب تلاش کرنے میں مشغول رہتے ہیں جیسے مکھی ہمیشہ زخم والے مقام پر بیٹھتی ہے، جیسے مکھی ہمیشہ زخم والے مقام پر بیٹھتی ہے۔ اور ابن زنزی البغدادی نے کہا وہ لوگوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی جن میں کوئی عیب نہیں ہوتا تاکہ ہلاکت اور تباہی کی دعوت دی جائے۔ اگر انہیں کسی بھلائی کی معلوم ہوتی ہے تو اسے چھپا لیتے ہیں اور اگر برائی کو جان لیتے ہیں تو اسے پھیلا دیتے ہیں اور اگر نہ معلوم ہو تو جھوٹ کر لیتے ہیں۔ اور انسان کی خوش نصیبی اور سعادت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب کی بجائے اپنے عیوب میں مشغول رہے۔ شاعر نے کہا اگر کوئی شخص عقل مند اور پرہیزگار ہو تو اس کا تقوی اسے دوسروں کے عیب بیان کرنے سے روک دیتا ہے، جیسے ایک بیمار شخص اپنی تکلیف میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے درد کو محسوس نہیں کر پاتا۔ ابن حبان نے فرمایا عقل مند شخص پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے بچ کر اپنے عیوب کی اصلاح میں لگا رہے، کیونکہ جو شخص دوسروں کے بجائے اپنے عیوب کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے وہ اپنے جسم کو راحت دیتا ہے اور دل کو تھکاوٹ سے بچاتا ہے۔ جب بھی وہ کسی عیب کو دیکھتا ہے تو اپنے بھائی میں اسی طرح کا عیب دیکھ کر اس پر ہلکا گزرتا ہے، اور جو شخص دوسروں کے عیبوں میں لگا رہتا ہے اور اپنے عیوب کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اس کا جسم تھک جاتا ہے اور اس کے لیے اپنے عیوب کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے عاجز وہ ہے جو دوسروں کے ان کے عیوب پر ملامت کرتے، اور اس سے بھی عاجز وہ ہے جو لوگوں کو ان کے عیوب پر ملامت کرے۔ جو لوگوں کو عیب لگاتا ہے لوگ اس عیب لگاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، انسان کے غیر ضروری کاموں میں مشغول ہونے کی ایک شکل یہ ہے کہ فضول باتوں میں پڑنا، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ چیز
جس پر لا یعنی اور بے فائدہ چیزوں کے اطلاق ہوتا ہے وہ زبان کو فضول کلام سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات بیان کرتے فرمایا جو لوگ بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، اور سورۃ الفرقان میں فرمایا اور جب وہ کسی ناپسندیدہ چیز سے گزرتے ہیں تو وہ شریف کی طرح گزر جاتے ہیں، اور سورہ قصص میں ہے اور جب وہ فضول باتیں سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کا مطلب باطل ہے اور اس میں شرک، گناہ اور بے فائدہ اقوال اعمال سب شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکم دیا تھا اس میں مصروف رہنے کی وجہ سے وہ لوگوں سے دور رہتے ہیں۔ اور سہل تستری رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص بدگمانی کرتا ہے وہ یقین سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو لا یعنی اور فضول باتیں کرتا ہے تو وہ سچائی سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو فضول باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے وہ پرہیزگاری سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان ان تین چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور کہا گیا عقل مند شخص کو چاہیے کہ اپنے زمانے سے باخبر ہو، اپنے معاملات میں مشغول رہے اور اپنے زبان کی حفاظت کرے، اور جو شخص اپنی گفتگو کو اپنے اعمال میں شمار کرتا ہے تو کم بولتا ہے سوائے اس کے جو فائدہ مند ہو۔ اور حسن بن حمد نے فرمایا جب عقل مند ہو جاتا ہے تو وہ حیا اور تقوی کو اختیار کرتا ہے اور اس کی فضول باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب انسان خاموش رہنے کا حکم کو چھوڑ کر فضول باتوں میں پڑ جاتا ہے جس میں کچھ بھی خیر و بھلائی نہیں تو یہ بات اس کے لیے وبال بن جاتی ہے، کیونکہ یہ ناپسند عمل ہے اور ناپسندیدہ عمل اس کے درجے کو گھٹا دیتا ہے۔ جب وہ لا یعنی باتوں میں پڑ جاتا ہے تو اس کے اسلام کے حکم میں کمی آ جاتی ہے تو یہ چیز اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو منور کر دے اسے چاہیے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ اور آپ نے بھی فرمایا تین چیزیں عقل میں اضافہ کرتی ہیں: علماء کی صحبت، نیک لوگوں کے مجلس اور غیر ضروری باتوں سے اجتناب۔ اور جو شخص ایسی باتوں اور کاموں کو ترک کر دے جن کی نہ ضرورت ہے اور نہ اس کی کوئی فائدہ ہے تو اس نے اپنے نفس کو بچا لیا۔ اور جو چاہتا ہو کہ اس کے گناہ ہلکے ہو جائیں، گناہوں کی بوجھ میں کمی ہو جائے، دل کو سکون و راحت حاصل ہو، اس کا ذکر خیر ہو اور عمل درست ہو تو چاہے کہ وہ لا یعنی چیزوں میں مشغول ہونا ترک کر دے۔ منقول ہے کہ مالک بن دینار نے فرمایا اگر تم اپنے دل میں سختی، اپنے جسم میں کمزوری اور اپنے رزق میں محرومی محسوس کرو تو جان لو تم نے ایسی باتیں کی ہیں جو تمہارے لیے بے فائدہ تھیں۔ اور زید بن اسلم سے مروی ہے انہوں نے فرمایا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ داخل ہوئے جب وہ بیمار تھے اور ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے چہرے پر یہ خوشی کیسی ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے اعمال میں دو چیزیں ایسی ہیں جن پر مجھے سب سے زیادہ اعتماد ہے۔ پہلی یہ ہے میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا تھا جو میرے لیے بے فائدہ ہو، اور دوسری یہ ہے کہ میرا دل ہمیشہ مسلمانوں کے لیے صاف رہا۔ اس ابن سعد نے الطبقات میں روایت کیا ہے اے مسلمانوں انسان کے غیر ضروری کاموں میں مشغول ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ علماء سے ایسے مسائل، واقعات اور حادثات کے بارے میں سوالات کرے جو غیر ضروری ہیں، اور اسی طرح محض تکلف اور گلو کی بنیاد پر ایسے امور کے بارے میں بیجا کثرت سے سوال کرے جو ابھی جس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی ہو اور نہ اس کی ضرورت ہو۔ ابن حجر نے فرمایا سلف کی ایک جماعت سے ثابت ہے کہ وہ ایسے سوالات کو ناپسند کرتے تھے جن کا واقع ہونا عادتاً ناممکن ہو یا بہت نادر ہو۔ وہ اس لیے ناپسند کرتے تھے کیونکہ اس میں تکلف اور گمان سے بات کرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور ایسا کرنے والا اکثر خطا کا شمار ہو جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام اکرمہ سے فرمایا جائیے لوگوں کو فتویٰ دیجیے، جو آپ کے پاس با مقصد سوال لے کر آئے اسے فتویٰ دو، اور جو شخص غیر ضروری سوال کرے اسے فتویٰ مت دو، کیونکہ اس سے آپ لوگوں کے 2/3 مسائل کا بوجھ اپنے اوپر سے ہلکا کر لو گے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے راہ راست پر گامزن کر دیتا ہے اور اس کے سوالات با مقصد امور سے متعلق بنا دیتا ہے اور اس کا علم اس کے لیے نافع بنا دیتا ہے۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے جب کسی مسئلے سے متعلق پوچھا جاتا تو فرماتے کیا ایسا واقع ہوا ہے؟ اگر وہ کہتے کہ ایسا واقع نہیں ہوا ہے تو فرماتے کہ اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ واقع ہو جائے۔ اور ابن رجب رضی اللہ فرماتے ہیں دینی مسائل کا فہم اور علمی سوالات کرنا تبھی قابل تعریف ہے جب عمل کی غرض سے ہو۔ اور ابن بطہ نے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو تقلب کے ساتھ ایسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس سے نہ کوئی واضح کتاب موجود ہو اور نہ سلف صالحین میں اس کی نظر ملتی ہو، وہ شخص جس نے اپنی نگاہ میں اس کام میں صرف کی اور دل میں اس کو لگا دیا جس کی اس مثال نہیں ہے، جیسے کوئی سورج کی طرف دیکھ کر اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے یا کوئی سمندر کی تاریکیوں میں کود کر اس کی تہ تک پہنچنے کی سوچے، تو ایسا شخص جس قدر آگے بڑھے گا اتنا ہی دور ہوتا جائے گا اور جتنا اس میں غور فکر کرے گا اتنا ہی حیرت رہ جائے گا۔ لہذا عقل مند کو چاہیے کہ وہ اسی چیز کو قبول کرے جو اس کے لیے نفع مند ہو اور اپنی نظر و فکر کو ایسی باتوں میں لگائیں جس میں نہ لگائے جس کو مکلف نہ بنایا ہو، اور ان باتوں کے پیچھے نہ پڑے جن کے میں حاصل کرنے سے کوئی طاقت نہ رکھتا ہو۔
وہ امن و شانتی والے سیدھے راہ کا راہی بنے، کھلی اور کشادہ راہ کو پکڑے، واضح دلائل، سیدھے صاف اور مانوس راستے کو لازم پکڑے، اور جو اس کے مخالف چلے اور اس سے بڑھ کر ایسی چیز کو حقیر سمجھے تو جو اس کے حکم دیا گیا ہے تو اس چیز کی مخالفت کرے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے نفسوں سے جہاد کرو تاکہ ادب و سلوک کے اس عظیم اصول پر کاربند رہ سکو، اور جو شخص اپنے نفس کی تربیت غیر مفید چیزوں کو چھوڑنے پر کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں بھی لے لے گا اور اس کی مراد کو بھی پوری کر لے گا۔ معرق اجلی فرماتے ہیں، برسوں سے ایک چیز کو حاصل کرنے کی جستجو کر رہا ہوں مگر ابھی تک حاصل نہیں کر سکا، اور اس کو تلاش کرنے میں کبھی پیچھے بھی نہ چھوڑوں گا۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو المعتمر وہ کیا چیز ہے؟ تو فرمانے لگا، لا یعنی چیز دور رہنا، اور کہا جاتا ہے کہ اور ابو الاسمر کی طرف بڑھ جائے تو اسے با مقصد چیزوں کی طرف لوٹا دے۔ یہی سخت ترین اور افضل جہاد ہے جو انسان کو مشغول رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو با مقصد سوچتے ہیں اور لائنی چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے ہیں اور ان کاموں کے در پہ ہوتے ہیں جو انہیں اللہ کے قریب کر دے۔ میں نے جو کہا تم نے سنا، میں اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ و غلطی سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی کامیابی کے کیا ہی کہنے۔